شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس ذات نے ہم سب کو آج پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر کے اندر آنے کی ہم سب کو سعادت بخشی ہے. اور اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اور نماز جمعہ کا ادا کرنا رب العالمین اپنی بارگاہ عالی میں منظور مقبول فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کی دین اور دنیا اور آخرت بہتر بنائے. اللہ رب العزت نے بعض چیزیں جس کا تعلق جگہ کے لحاظ سے ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا تعلق جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے. جس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہو اور جس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہو وقت کے ساتھ ہو ان دونوں کو اللہ رب العزت نے وقت اور جگہ کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک اہمیت اور عظمت بخشی ہے. جگہ کے لحاظ سے سب سے مبارک اور بابرکت جگہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یعنی مسجد حرام ہو، بیت المقدس ہو یا اللہ رب العزت کے جو بنائے ہوئے گھر ہیں، یہ تمام تر جگہ جو ہے اپنے جگہ کے لحاظ سے سب سے عظمت والی شان والی ہیں. اور جب وہ جگہ کے لحاظ سے یہ جگہ جو ہے تمام تر جگہوں سے متبرک اور عظمت والی شان والی ہیں تو اللہ رب العزت نے پورا ارض میں سے ان جگہوں کا انتخاب فرما کر ان جگہوں کو عظمت اور شان بخشی ہے. اب ان جگہوں کا احترام اور ان جگہوں کا تقدس اور ان کا وہ عظمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام اللہ شریف کے اندر بھی ذکر فرمائی ہے. اسی طرح ایک وقت ہوتا ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے ایک چیز کو اہمیت اور عظمت اور شان بخشی ہوتی ہے. ان اوقات میں سے سب سے متبرک اور سب سے عظمت والے اوقات جو ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے
پھر رمضان شریف کے اندر اللہ رب العزت نے بھی 3 عشرے بنائے ہیں. ان 3 عشروں میں سے سب سے متبرک اور شان والا جو عشرہ ہے وہ جس کے اندر لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں. یعنی ان اوقات کے اندر اللہ رب العزت نے عظمت اور شان رکھی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس طرح رمضان المبارک کو اپنے وقت کے لحاظ سے متبرک اور شان والا عظمت والا بنایا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اشہر حرام جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے عظمت والے، برکت والے، شان والے بیان کیا. قرآن پاک کے اندر ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ یہ عظمت والے، شان والے جو ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ شروع ہی سے اللہ رب العزت نے ان مبارک مہینوں کو عظمت اور برکت والا بنایا ہے. چنانچہ ظہور اسلام سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری سے پہلے جو امتیں تھیں، جو انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں، ان کا جو اوقات تھے، ان کے جو مہینے تھے، ان اوقات کے اندر، ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اشہر حرم، یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں ان کو عظمت والا، شان والا بنایا ہے. ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا ہے، ذی القعدہ کا ہے، اور اس کے بعد محرم اور رجب کا مہینہ ہے. اور یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ادب و احترام کیا جاتا تھا. یعنی زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو فترت وحی کا زمانہ آیا، ایسا وقت آیا کہ جس کے اندر کوئی نبی رسول نہیں آیا. اور ان اوقات کے اندر جو لوگ اس کو زمانہ جاہلیت کا نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. اور جگہ کے لحاظ سے بھی وہ ان مہینوں کا ادب و احترام ہے. یعنی وہ عرب کے وہ بدو اور وہ عرب کے وہ لوگ جن کے اندر کیا ہے عقل و فہم، فراست کی کوئی نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور اپنے ظلم کے اندر، ہر درمی کے اندر، اور اپنی کیا ہے جہالت کے اندر اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ وہ لوگ جو ہے بیت اللہ شریف کا بھی ادب و احترام نہیں کیا کرتے تھے. بیت اللہ شریف کا وہ کیا ہے بغیر کپڑوں کے لیے وہ کیا ہے طواف کیا کرتے تھے. اور بیت اللہ شریف کے اندر کیا ہے کئی سو انہوں نے خدا کے ساتھ بت جو ہے وہ شریک کیے ہوئے تھے. اور ان کے اندر جہالت، ہر درمی، تعصب اس قدر زیادہ تھا کہ اگر کسی کے جانور کے پلانے کا وقت آتا، کوئی اس کی باری پر کیا ہے وہ اپنا جانور کو پانی پلا لیتا، تو وہ اس بات پر ان کے ہاں اس قدر لڑائی ہوتی اور اس قدر وہ کیا ہے آپس میں لڑتے کہ کئی خاندان تک کر جاتے، آپس میں صلح کرنے کی یا صلح کی نوبت نہیں آتی تھی. یعنی اپنی جہالت، ہر درمی اور انا کے اندر وہ اس قدر بڑے ہوئے تھے. اور ان کے اندر کیا ہے وہ جہالت اس قدر تھی کہ بچی کی اگر پاداش ہوتی تو بچی کے پاداش کے اوپر وہ عار سمجھتے تھے اور اس کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اور بچی کو کیا ہے گھر کے اندر پاداش ہونا وہ ان کے لیے کیا ہے مایوس سمجھا جاتا تھا، عیب والی بات سمجھی جاتی تھی. تو وہ لوگ جو کیا ہے جو اپنی جہالت اور ہر درمی کے اندر اور اپنے بغض اور عناد کے اندر اس قدر وہ بڑے ہوئے تھے
لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تھے تو وہ اپنی جہالت ان کی اپنی جگہ، ان کی ہر دھرمی اپنی جگہ اور ان کا بغض و عناد اپنی جگہ، لیکن کیا ہے وہ بھی اس مہینے کا، ان مقدس مہینوں کا کیا کرتے تھے؟ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینے جو ہے یہ ان کو اشہر کرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حرمت والے، عظمت والے، شان والے۔ حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عظمت، شان، اور کیا ہے؟ یہ عظمت والے مہینے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور ان مہینوں کو کیا ہے؟ حج والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حج والا مہینہ، یہ اسی مہینے سے حج کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور حج کے جو احکامات ہیں، حج کے جو فرائض ہیں اور حج کے جو ارکان ہیں ان کا ادا کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا، یہ اسی مہینے سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور عرب کے جو حالات ہیں اور وہ اس بات کو اپنے لیے بڑی عظمت سمجھتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ عرب کے وہ لوگ جو ہے یہ جو حاجی لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان کے لیے کیا ہے وہ حج کے لیے انتظام کرنا، پانی پلانا، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سے قبل جو ہے جتنا بھی زمانہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ قریب تر زمانہ تھا، ان قبائل کے اندر خصوصاً وہ قبائل جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے خاندان سے بڑھتا تھا، وہ اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کے لیے اور اس اعزاز کو اپنے نام کرنے لیے اور اپنے خاندان کے نام کرنے کے لیے اس بات کے اوپر لڑتے تھے اور اس بات کے اوپر کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا وقت ہو اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کے لیے وقت ہو، یا اسی طرح زمزم کی تلاش کے لیے وقت ہو، جو زمزم کو تلاش کیا جا رہا تھا اس کے لیے ہو، جد و جہد ہو، ہر ایک قبیلہ کنبہ قبیلہ جو ہے اس کو اپنے لیے اپنی سعادت اور اپنے لیے یہ اعزاز اپنا نام کرنے کے لیے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو قبائل جو آپس میں لڑائی ہوئی تھی وہ اس بات پر تھی کہ یہ تمام تر اعزاز جو ہے وہ ہم اپنے نام کریں، اور وہ لوگ ان کے اندر جہالت اور ہر دھرمی یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کیا ہے ایک بات ان کے اندر جو ہمیں ملتی ہے اور جو مسلمانوں کے اندر ہمارے اندر نہیں ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا متولی تھا، اور خانہ خدا کی تعمیر و ترقی اور اسی طرح جو ہے وہ تمام تر انتظامات اور وہ کیا ہے تمام تر باتیں اسی کے سبب تھی، اور اپنی جہالت اور اپنی ہر درمی اسلام دشمنی تمام تر کے باوجود کیا ہے اس نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے یا بیت اللہ کا کیا ہے جو انتظامات جو ہوتے تھے اس کے اندر کیا ہے جب اعلان کیا جاتا تھا کہ آج بیت اللہ شریف کی تعمیر اور ترقی کا کام ہے، اس کے لیے کیا ہے ہمیں کیا ہے مال کی ضرورت ہے، اور اس مال کے اندر کیا ہے یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ اس مال اللہ کا گھر ہے، اس کو تعمیر و ترقی دینی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے مال کیا ہے خالص ہونا چاہیے، ایسا مال نہ ہو
کہ جس کے اندر چوری کا مال ہو، ایسا مال نہ ہو جو ظلم سے حاصل کیا ہو، ایسا مال نہ ہو کہ جس کے اندر سود کی آمیزش ہو، اور ایسا مال نہ ہو کہ جو کسی بیوہ کا اور کسی کیا ہے مظلوم اور کیا ہے معصوم بچے کا ہو اور یتیم بچے کا ہو۔ یہ تمام تر کیا ہے آمیزشوں سے اور تمام تر ان چیزوں سے کیا ہے وہ مال پاک ہونا چاہیے، اور جو مال اس پاکیزہ کے ساتھ ہوگا اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر لگایا جائے۔ اور آج ہم اپنے اندر سوچیں کہ ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو یا ایسی کیا ہے فلاحی کام ہو تو ہم اعلان کریں کہ اس کام کے اندر، اس خانہ خدا کی تعمیر کے اندر کیا ہے وہ یہ تمام تر آمیزشوں سے، تمام تر کیا ہے ملاپوں سے کیا ہے وہ مال کیا ہے پاک ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت کے اندر ہم کیا ہے اعلان نہیں کرتے، اور ہم کیا ہے اور دینے والا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، دینے والا بھی اپنے لیے کیا ہے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ میرے پاس فلاں مال ہے، فلاں کا مال ہے، یا کیا ہے ناجائز طریقے سے آیا ہے، یہ حرام طریقے سے آیا ہے، تو چلو اپنی جان کے لیے، اپنی بخشش کے لیے کیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں لگا دیں۔ حالانکہ وہ کیا ہے ازلی دشمن، اسلام دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر آنے والا سب سے بڑا کیا ہے کافر اور سب سے بڑا اسلام کا کیا ہے اولین کا دشمن تھا، لیکن کیا ہے اس کا اعلان یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اللہ کے گھر کو کیا ہے تزئین دینی ہے، اللہ کے گھر کو کیا ہے عظمت دینی ہے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے اس مال کو کیا ہے میں لوں گا، یہ جو مال کیا ہے تمام تر کیا ہے آمیزشوں سے، تمام تر کیا ہے ملاپوں سے پاک ہو۔ تو ہم کیا آج کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا کیا ہے آمدن، اور ہم اس کے اوپر غور کریں کہ ہماری جو آمدن ہے اور اس کے اندر کیا ہے ہم وہ مال اللہ کے راستے کے اندر دیتے ہیں کہ ہمیں جو یقین ہو کہ کیا ہے یہ ناجائز طریقے سے حاصل ہوا ہے، اور یہ کیا ہے یہ حرام کی کمائی سے حاصل ہوا ہے، اور اس کے اندر سود کی بھی آمیزش ہے، اور اس کے اندر حرام کی بھی ملاوٹ ہے، جو تمام تر ملاوٹوں سے کیا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اس مال کو اللہ کے گھر کے اندر اور اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے اندر لگانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر اور زمانہ جاہلیت کے کافروں کے اندر کیا ہے یہ فرق ہے، کیا ہے جو ان کے اندر بات تھی آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ بعضیں کیا ہے جگہ اپنے وقت اپنی کیا ہے جگہ کی لحاظ سے عظمت والی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اپنے وقت کے لحاظ سے عظمت والے ہوتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک اپنے کیا ہے احترام کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے تمام تر مہینوں سے فوقیت اور عظمت رکھتا ہے، اور اسی طرح رمضان کیا ہے اللہ رب العزت کے کیا ہے 12 مہینوں میں سے یہ جو 4 مہینے ہیں جو عظمت والے ہیں، جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور جو کیا ہے حج والا مہینہ ہے جو ذی القعدہ ذی الحج یہ مہینہ حج والے ہیں، ان مہینوں کا بھی اپنے کیا ہے وقت کے لحاظ سے عظمت اور احترام ہے۔ اور جس طرح کیا ہے ایک جگہ اپنے کیا ہے جگہ ہونے کے لحاظ سے عظمت والی ہے، جس طرح کیا ہے بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، اور بیت المقدس ہے، اور اللہ کے کیا ہے وہ جو گھر ہیں یہ جگہ کے لحاظ سے عظمت والے ہیں، اسی طرح یہ کیا ہے وقت کے لحاظ سے یہ مہینے بھی عظمت والے ہیں۔ اور یہ مہینوں کی عظمت اور شان کس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اہم ترین عبادت جو ہے وہ مسلمانوں نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ ان اہم ترین عبادات میں سے جو اسلام کا اہم رکن اور اسلام کا کیا ہے ایک اسلام کا رکن ہے
اس کے ادائیگی کا وہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ اہم ترین رکن کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ارکان اسلام بنائے ہیں، اسلام کے رکن بنائے ہیں، ان ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ نماز، روزہ، اور اسی طرح کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ اہم ترین اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن حج بیت اللہ بھی بنایا ہے۔ اور اس کی عظمت اور شان کتنی ہے کہ آپ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کا حج کا ارادہ کرتا ہے اور جو اللہ رب العزت نے اس کو مالی طور پر وسعت عطا کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج ادا کرے۔ اور جو آدمی جتنا ہی بیت اللہ کا اور اللہ کے گھر کا وہ کیا زیارت کرتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو مالی طور پر، دلی طور پر مستغنی فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی بیت اللہ شریف کا حج ادا کرتا ہے اور اللہ پاک نے اس کو وسعت عطا کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روضے کی آ کر زیارت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی شفاعت کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کیا ہے؟ باادب حاضری دے، اور اس جگہ کا کیا ہے؟ مکمل ادب و احترام کر کے، اور اس جگہ کا عظمت اور شان کو سامنے رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی کیا ہے؟ عظمت اور شان اور آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر آپ کے گھر کا، آپ کی کیا ہے؟ روضے مبارک کی، آپ کے شہر کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے سفارش کرنا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی سفارش کرنا، یہ میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینے، حج والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اس کو کیا ہے؟ عظمت والے، حرمت والے مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان کا ادب و احترام شروع کیا ہے؟ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کیا ہے؟ ان مقدس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی اور اسلام کے جو اہم ترین رکن ادائیگی کا ادا کرنے کا جو وقت آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔